السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، عنوان گفتگو چل رہا تھا توسل بالذوات الفاضلہ، یعنی وہ مقدس ہستیاں جو قرب خداوندی کے منصب پر فائز ہیں، جو محبوبان بارگاہ الہی ہیں، ان کی مقدس ذات کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر کے پیش کرنا، اس کا ثبوت اور اس کا جواز۔ چنانچہ ابن ماجہ باب ما جاء فی صلاۃ الحاجتی پر ایک بڑی ہی پیاری حدیث جو اہل سنت و جماعت کے اس عقیدے کو ثابت کرتی ہے اور اس عقیدے کے موقف کے ثبوت میں ہے۔ عن عثمان ابن حنیف ان رجلا غریر البشر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ ان يعافيني قال ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوته فقال ادعوه فأمره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد صلى الله عليه وسلم إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه في۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی۔ حضرت عثمان ابن حنیف سے مروی ہے کہ ایک نابینا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت مجھے بینائی عطا فرما دے، میری آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے اور مجھے عافیت عطا فرما دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت اخرت لک وہو خیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر چاہو تو میں ابھی دعا نہ کروں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ، اگر چاہوں تو ابھی دعا کر دوں۔ تو اس شخص نے عرض کیا، رسول اللہ ابھی ہی دعا فرما دیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور پھر یہ دعا مانگے۔ وہ کون سی دعا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، انی اسألک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور رحمت والے نبی کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، کہ اے اللہ، کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی ذات کا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس نابینا شخص کو اس دعا کی تعلیم دی جس میں توسل بالذات ہے
اور وہ اس طرح سے کہ یہ حدیث پاک اہل سنت و جماعت کے موقف کو احسن طریقے سے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو اتم طریقے سے ثابت کرتی ہے کہ نابینا صحابی نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر کے اپنی بینائی کی دعا کے لیے درخواست کی، اور یہ ذات کا وسیلہ ہے۔ اور پھر اس نابینا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی حاجت روائی کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کی ذات کا وسیلہ پیش کیا ہے، اور آپ کے وسیلے سے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ تو حدیث کے اس جملے میں بھی توسل بالذوات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا وسیلہ پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس نابینا کی حاجت روائی ہو جائے اور اس کی دعا قبول ہو جائے، جس کا لب لباب اور حاصل کلام یہ ہے کہ اس شخص نے حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس نابینا نے عمل کیا۔ تو حدیث شریف میں فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرِئَ، چنانچہ اس شخص نے حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو بینائی عطا فرمائی اور اس کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ تو اس حدیث میں بھی نابینا شخص نے حضور کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ محبوبان بارگاہ الہی اور وہ مقدس ہستیاں جو قرب خداوندی کے منصب پر فائز ہیں، ان کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اس نابینا شخص نے حضور کی ذات کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کی حاجت روائی فرمائی اور اس کی آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی، اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور دوسری حدیث میں ہے، قال عثمان ابن حنیف فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتى دخل علینا الرجل کأنہ لم یکن به ضرر قط۔ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی، اللہ کے نبی نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی محمد الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی حاجتی فی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ ہم وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے اس شخص کو حکم دیا، چنانچہ یہ گیا، اس نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس نے یہ دعا کی۔ جب یہ دعا کر کے ہماری طرف پلٹا تو فرماتے ہیں فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتی دخل علینا الرجل کأنہ لم یکن به ضرر قط۔ فرماتے ہیں قسم خدا کی، ہم وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے اور ابھی ہماری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ شخص نماز پڑھ کے دعا کر کے جب ہماری طرف واپس پلٹا تو ہم نے دیکھا کأنہ لم یکن به ضرر قط، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی فوراً اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرمائی، اور ایسی شفا کہ حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کبھی اندھا بھی رہا ہو، اس کی بینائی کبھی گئی ہو۔ تو اس حدیث میں بھی نابینا شخص نے پیارے آقا کی ذات کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کی حاجت روائی فرمائی۔